www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور گھروں پر سن رہی دینی ماں بہنیں، مسلمانوں کی زندگی میں عقیدہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بلکہ دین اصل میں عقیدوں کی پختگی کا نام ہے۔ بچے اور بچیاں جب مکتب میں جاتے ہیں وہاں کلمے پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، وہی وہاں پر ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی سکھایا جاتا ہے۔ ایمان مفصل کا کیا مطلب؟ سرکار جو چیزیں تفصیل سے لے کر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں ان تمام کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ مان لینا اور یقین کر لینا، اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ نکالنا، اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اور یہ یقین رکھنا کہ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ایمان مفصل میں بتلایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے فیصلوں کو مانتا ہوں، اس
اسے مقتدر مانتا ہوں، قادر مانتا ہوں، فعال لما یرید مانتا ہوں، حاکم مانتا ہوں، قادر اور قدیر مانتا ہوں، اور اس کے جتنے ملائکہ ہیں جو نظر سے اوجھل ہیں ان تمام کو مانتا ہوں کہ ان کا وجود ہے۔ جتنے رسول اللہ نے بھیجے جن کا ذکر کتاب و سنت میں ہے اور جو نہیں ہے ان تمام کو مانتا ہوں، اور تقدیر پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں جو ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ پہلے سے طے ہے۔ پوری دنیا مل کر کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ کے یہاں اس کو ذلت ملنا لکھا گیا ہو تو دنیا اسے عزت نہیں دے سکتی، اور پوری دنیا مل کر کسی کا بگاڑنا چاہے لیکن اللہ بنانا چاہے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو کسی چیز کا بننا، کسی چیز کا سنورنا، کسی چیز کا بگڑنا سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ ہم کو وہی چیز پہنچے گی جو ہماری مقدر میں ہے، اور جو مقدر میں لکھی نہیں ہے وہ ہم کو پہنچ ہی نہیں سکتی ہے اور اس کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دواؤں میں اللہ نے جب لکھا ہوتا ہے تب شفا ہوتی ہے۔ دوا تو سب پیتے ہیں، بعض اچھے ہو جاتے ہیں، بعض نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ جنہیں اللہ چاہتے ہیں ان کو شفا دیتے ہیں، جن کو نہیں چاہتے نہیں دیتے۔ ایک بات، اب دوسری بات، اس کے دینے میں بھی حکمت ہے، اس کے نہ دینے میں بھی مصلحت ہے۔ لیکن بندوں کو چونکہ عاقبت کا پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ تو جو سامنے نظر آتا ہے اس سے نتیجے نکالتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کے لیے خیر کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے نظام رکھا ہے۔ چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اس میں سے یہ کہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے میں جانتا ہوں۔ کون کل کیا کرے گا یہ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم پلان بناتے ہیں، پلان کا کامیاب ہونا ناکام ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پلان کا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن پلان کو کامیاب کرنا اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ دو بھائی شادی کرتے ہیں،
دونوں نے اولاد کے آنے کے اسباب اختیار کر لیے، لیکن ایک بھائی کی یہاں اولاد آئی اور دوسرے کے یہاں نہیں آئی۔ اللہ نے بتایا کہ نکاح سبب ہے اولاد کے آنے کا، لیکن اسی وقت جب کہ میں چاہوں، اور جب میں نہ چاہوں تو تم اسباب اختیار کرو، مسبب الاسباب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ حکیم کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ کسی کو ہرا کر اللہ تعالی اپنی حکمتیں بتلاتے ہیں، کسی کو کامیاب کر کے اللہ تعالی اپنی طاقت بتاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کھا گئے، لیکن آج پوری دنیا حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرتی ہے، اور کامیاب کون ہوا تھا اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ ناکام کر کے بھی میں قبولیت اور مقبولیت دے سکتا ہوں، اور کام لینے پر آ جاؤں تو دشمن سے بھی کام لے سکتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا کہ فرعون 90,000 نرینہ بچوں کو قتل کر چکا تھا ماں باپ کے سامنے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا آئے گا جو میرا تختہ الٹ دے گا، وہ بچہ آنے نہ پائے، اس وجہ سے 90,000 بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے فرعون ظالم کا تختہ الٹ دیا، اس کی گود میں پال کر اللہ نے بتایا کہ میں دشمن کی گود میں اپنے پیارے کو پال سکتا ہوں۔ اور کئی مرتبہ کوشش کی فرعون نے، اندازہ ہوا کہ یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ داڑھی اتنی زور سے پکڑ لی فرعون کی، اس نے کہا یہ دشمن میرا معلوم ہوتا ہے، میں ابھی چھری منگا کر اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے اندر بچانے والی اسی کی بیوی پیدا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ابھی حضرت قاری صاحب پڑھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے بھائی لوگ، ابا جان کو پھسلایا، سمجھایا کہ ہم کھیل لگائیں گے، جنگل میں لے جائیں گے، بہت تازہ ہوا ملے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا، لے کے چلے، اور نظر ابا کی دور ہوئی، اوجل ہوئی، وہاں سے جو دشمنی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے۔ قتل کے طرفے ہو گئے تھے، لیکن یہ قاتلین کے اندر ایک بھائی کو اللہ نے بچانے والا پیدا کر دیا۔ اللہ چاہے تو قاتل کے ہاتھوں سے بچا سکتے ہیں، اور اللہ جب کسی کو مٹانے پر آئے تو حفاظت کرنے والے کے ذریعے سے مٹاتے ہیں۔ مسز گاندھی کو ان کے رکشکوں نے گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ اس کا نام تقدیر ہے، اور اسی تقدیر میں سے نکل کر آتی ہے اللہ تعالی کی حکمتیں اور قدرتیں،
جو ہماری نظروں سے بالکل اوچل ہے، وہ تو عرصے کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کی اصل میں یہ مصلحت تھی۔ خالد ابن ولید سپہ سالار ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دشمنوں کا ایک جاسوس لایا گیا، پیش کیا گیا۔ بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو مسلمان جہاں سے پانی پیتے ہیں وہ کنویں کے اندر زہر کی پوڑیاں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ کئی لوگ ایک ساتھ ختم ہو جائیں۔ اچھا تو وہ زہر کی پوڑیاں ان کے پاس ہے نہیں؟ کہا ہاں ہے میرے پاس۔ کہا لاؤ۔ زہر کی پوڑیاں لے لی۔ صحابہ کرام کے یقین اتنے زبردست ہیں، اللہ کرتے ہیں اور اللہ سے ہوتا ہے، بولتے ہم بھی ہیں لیکن یقین صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ہم کو کوئی یوں کہے کہ پانی پر قدم رکھو پانی نہیں ڈبائے گا، ہم قدم نہیں رکھیں گے، اور وہاں صحابہ کرام نے گھوڑے پانی کے اندر دوڑائے اور ان کے پیر تک نہیں۔ یہ اللہ سے ہونے کا یقین۔ آج ہمارا یقین جو ہے چیزوں کے اوپر ہو گیا ہے، آج ہمارا یقین اسباب پر ہو گیا ہے، اس لیے اسباب کی چول جب ہلتی ہے تو ہم بھی ہل جاتے ہیں اندر سے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ڈر جاتے ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ بھائی تمہاری پوڑیاں دے دو مجھے، اور وہ پوڑیاں جب اس نے کی تو حضرت نے بسم اللہ پڑھی اور وہ پوڑیاں پوری کھا گئے جیسے کہ نوجوان گٹکے کی پوڑیاں کھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ پوڑیاں بھی زہر کی پوڑیاں سے کم نہیں ہیں۔ ایک صاحب منہ میں پوڑیاں ایک کونے میں رکھ کر سو گئے، رات کو صبح میں رخسار اور گال کے اندر سوراخ ہو گیا، پوری رات اندر رہا۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا پڑھی اور زہر کی پوری پوڑیاں کھا گئے۔ اور وہ جو دشمن آیا تھا وہ حیران پریشان، حضرت آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا مجھے تکلیف ہوگی نہیں۔ کیوں؟ اتنی تکلیف والی چیز آپ نے کھائی ہے، 1000 آدمی کو مار ڈالنے کے لیے میں نے زہر کی پوڑیاں تیار کی تھی، آپ اکیلے کھا گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ فرمایا تو یوں سمجھتا ہے کہ آدمی زہر سے مرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرتا ہے۔ زہر سے کچھ نہیں ہوگا، ایسی 10 پوڑیاں میں کھا جاؤں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے ہی دعا پڑھی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ کیا ہوگا؟ ہم لوگ مٹ جائیں گے، ہم لوگ ختم ہو جائیں گے، دشمن کا غلبہ ہو رہا ہے۔ ارے دشمن کا غلبہ تو جب تھا جب میرے نبی اکیلے تھے اور دین کی دعوت دی تھی اور نہیں مٹا سکے پورے مشرکین مکہ مل کر کلمے کو۔ آج دنیا میں کروڑ کروڑ لوگ ہیں، کیسے مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے؟ تو پھر یہ ہار جیت کا جو کھیل ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مصلحت ہے،
یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ظالموں کے پنجوں کے اندر بھی تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن یہ سر پر رہیں گے تو تم چوکنے رہو گے، تمہاری غفلتیں دور ہوگی، ورنہ غفلت میں ڈوبے رہو گے۔ اس بنا پر تم کو چوکنا رکھنے کے لیے تمہارے سروں پر لٹکتی تلوار رکھی ہے کہ غافل مت رہو، چوکنا رہو، بیدار رہو، اللہ سے اپنا رابطہ اور کنیکشن جو ہے مضبوط رکھو۔ ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قدم کے اوپر مدد فرمائے گا۔ نا امید اور مایوس ہونا مسلمان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور یہ علاج کر رہے ہیں اللہ ہمارا۔ جب پھوڑا ہو جاتا ہے بچے کو، ہاتھ کے اندر پھوڑا ہو گیا، بڑھتا جا رہا ہے، اب ہم خود ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ہاتھ مضبوطی سے بچے کا پکڑتے ہیں اور ڈاکٹر زور سے نشتر دیتا ہے اور اندر سے ملبہ نکالتا ہے۔ بچہ روتا ہے، ملبہ نکلنے پر ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے نشتر دے دیا۔ یہ سب نشتر لگ رہے ہیں، نشتر تاکہ ہماری اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ باقی یہ چیزیں، یہ پوری دنیا اور دنیا کی چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ اور رہ گیا یہ کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، بہت حکومتیں ظلم کرنے والی آئی اور چلی گئی، لیکن الحمدللہ مسلمان اپنی جگہ رہا۔ شرط یہ ہے کہ تم کو کامیابی اللہ اس وقت دیں گے اور تم کو غلبہ اللہ اس وقت دیں گے اور تم کو اس وقت بچا کے رکھیں گے جب تم پکے ایمان والے رہو گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کیوں حالات کا رونا روتے ہو؟ کیوں غمگین ہو؟ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ کیوں خامخواہ پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ کو بھول گئے کیا؟ اندر کا ایمان کھو گئے کیا؟ مضبوط ایمان اور عقیدوں کے اوپر جمے رہو تو اللہ تمہیں ہر جگہ کامیابی دیں گے۔ تمہارا کچھ نہ ہوگے بھی تمہارا سب ہوگا اور دوسروں کا سب ہوگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ سنا ہے کہ اللہ کے کاموں میں ایسی مسئلہ ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی نہیں۔ اس بنا پر ہم لوگ جو ہے کہ نالی کے اندر ایک کیڑا چل رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا یہ کیڑے کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہے یہ کیڑے کا؟ اتفاق سے اس کے ہاتھ کے اندر ایک کوڑا نکل آیا، بہت علاج کیا اس نے، لیکن کسی طرح سے وہ کوڑا اچھا نہیں ہوتا۔ اب ڈوبنے والے کو تو تنکے کا بھی سہارا۔ تو کوئی محلے کے اندر فقیر آیا، اس نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی بھی بیماری ہو انشاءاللہ میں علاج کروں گا، اللہ شفا دیں گے۔ دیکھو شفا دینے والی ذات اللہ کی،
شافی اللہ ہے، قادر اللہ، اس بات کو مان کے چلو گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حیرانی نہیں۔ ایمان والے کو جب ایمان کا ٹکٹ مل گیا ہے تو اس کو اطمینان اور سکون رہتا ہے، اس کو بے چینی نہیں رہتی، اس کے پاس کچھ نہ رہے، اس کے پاس تاج و تخت نہ رہے، اس کے پاس محلات نہ رہے، لیکن اس کے پاس دولت ایمان رہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی عطا فرما رکھی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کے آنے جانے کا، ہارنے جیتنے کا کوئی غم ہی نہیں ہے۔ وہ میں نے ابھی ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کو ایک شعر سنایا، ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اور ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرداروں سے کیا لینا۔ یہ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہوا کے جھونکے ہیں، آئیں گے جائیں گے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور شعر کہا، وہ بھی آج میں نے ان کو سنایا کہ لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیت گئی، لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیت گئی، وہ چناؤ ہار گئے مشین جیت گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کو ان تمام چیزوں سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تھا، اللہ نے کروڑوں کر دیے، اور اس دین کو قیامت تک چلانے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ہم کو ذمہ داری نہیں دی، اللہ نے فرمایا دین کی حفاظت میں کروں گا، تم دین پر رہو گے تو بچو گے، اور اگر تم دین پر نہیں رہے تو تم کو ہٹاؤں گا اور نئے لوگ پیدا کروں گا اور دین کا کام کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ دستور ہم نے اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جو اس کے سائے میں زندگی گزارنا چاہے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اس کو گھبرانے کی، اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاتاریوں کا حال سنا 5ویں صدی میں، 4تھی صدی ختم ہوتے ہوتے تاتاری آئے۔ ہماری بدچلنی کی وجہ سے اور ہمارے اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے اللہ نے تاتاریوں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ آج بھی ہمارے اعمال ہم لوگ درست نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ظالموں کو اللہ مسلط نہیں کرتا۔ ہم اگر اپنے اعمال درست کرنے والے بن جائیں، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، خالی مسجدوں کو پتھر اور کانچ لگا کر چمکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کیجیے نمازوں کے ذریعے سے، اور تہجد پڑھیے اور رونے والے بن جائیے، اللہ کے دربار میں مانگنے والے بن جائیے۔ مانگنے والوں کو کیا نہیں ملتا اور آنسو بڑھانا سیکھ لیجیے تو بیڑے پار ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اعمال تمہارے بگڑ جائیں گے تو تمہارے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کر ہوگا۔ تو خود ہماری کمزوریاں بھی ہیں، کچھ ہمارے ذوق بھی ہیں، کچھ ہماری مسٹیکس بھی ہیں، جس کو ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، جس کو ہم لوگ غور سے دیکھتے نہیں ہیں۔
گندگی نالی کرتی ہے، کیا مقصد لے کر پیدا ہوا ہے؟ وہ فقیر نے کہا شفا ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی بھی بیماری کرو، یہ دورہ کرنے سے علاج کر کے پتا۔ اور آگے بتایا کہ ہاں بولے پھر ہار تو نہیں اب کیا علاج کر اچھا ہی نہیں ہوتا ہے تمہارے پاس کا علاج وہ آسان علاج، پیسے بھی نہیں خرچ کرنے، تین خرچے بتا رہے، اللہ نے ہم کو دین ایسا عطا فرمایا خرچے بچاتا ہے، خرچے بچاتا نہیں۔ جہاں کی نے گاڑی رکھی کہ صبح میں اٹھ کے جو خرچہ اس کو پاور سے کھینچنے کا کرنے کا ہوگا نا، دماغ کا بھی دیکھنا ہی نہیں اس کو۔ سنتوں میں اور دین پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہے، بچاؤ رکھا ہے، اسراف سے بھی بچ جاتا ہے آدمی، فضول خرچیوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس نے وہ نالی کے اندر جو کیڑے چل رہے ہیں 5-10 پکڑ لو، یہ گندے کیڑوں کو کیا کریں گے، صاف کر کے پکڑوا دو، ان کو پکڑوا لیا اور ان کو لائے اور جلایا، اور اس کی رات جو ہے اس کے زخم کے اندر رکھ دی، 3-4 دن کے اندر زخم بھر گیا، بالکل اچھا ہو گیا۔ جس نے سجدہ کیا اللہ کے حضور میں، اللہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ نالی کا جو کیڑا ہے گندا وہ کیا کام کے لیے پیدا کیا ہوگا، لیکن اللہ یہ بھی ایک مقصد سے تم نے پیدا کیا ہے، تو بڑا حکیم ہے، تو بڑا دانا ہے، تیرا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں، تو کسی کو لا کے تم نے بٹھایا ہے وہ حکمت ہے، اور کسی کو تم نے ہٹایا ہے وہ بھی حکمت۔ حکمت سے لاتا ہے، حکمت سے لے جاتا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے واقعہ بیان کر، ایک بادشاہ جو ہے شکار کے لیے نکلا، پہلے شکار کے لیے لوگ نکلتے تھے، شکار کے لیے چلا، چلتے چلتے ایک جگہ پر شکار کر لیا، کچھ جانور دبا کا کہا چھری لگے تو زخمی ہو گئے، تو خون انسان ہے، بشر ہے، کب کیا ہو جائے کہہ نہیں سکتے، زخمی ہو گیا، پٹی باندھ دی۔ اب بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے خوشامد کرنے والے بہت ہوتے، سب وزیر آئے، سب کو بتایا اس طرح سے میں زخمی ہو گیا، ہاں بہت برا ہوا، تو زخم لگ گیا، بہت دکھ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی، کسی طرح سے بادشاہ کو خوش کرنا، انعام حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک وزیر آیا، اس کو بھی ہاتھ دکھایا کہ میں اس طرح سے زخمی ہو گیا، اس میں اللہ کی کوئی مسئلہ ہوگی۔ بادشاہ کو آ گیا غصہ، اب یہ تو بادشاہ ہو گئے، کون سی بات پر ناراض ہو جائے نہیں سکتے۔ ایک انسپیکٹر تھا تو اللہ والوں سے وابستہ تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اللہ والے کو لکھا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اس کا وقت آ چکا تھا، اس لیے چلی گئی، صبر سے کام لو، اللہ سے دعا کرتے رہو، عیسیٰ جیسا ہوگا۔ تو مزدور آدمی جانے والی چیز کی چلی گئی، تو انسپیکٹر کو خوشامدی ہوتا ہے، صاحب 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 صاحب، ایسا
جو بلکہ سبق پڑھانا چاہیے اس موقع پر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ سبق پڑھائے، ایمان والے کا تو کام یہ ہے بھائی رزلٹ آئے نہیں آئے ہمارے فیور میں تو ہم کیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اپنے کام کیسا لگ جائے گا، 5 سال تک پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، کام میں لگ جائے، کام میں لگے ہو۔ اب سانپ چلا گیا، لڑکیاں پیٹنے سے کچھ ہونے والا نہیں، اب پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیا پنجا ختم ہو گیا اور کمر کھل گیا اور فلاں ہو گیا، جو ہونے والا اللہ کے یہاں جو منظور تھا وہ ہوا، مقدر میں جو ہے وہ ہوا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی، یہ سمجھ کر آگے چلتے رہو۔ دین مٹنے کی چیز میں دین باقی رہے گا، میں اور آپ مٹ سکتے ہیں، دین نہیں مٹ سکتا۔ دین کو باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا اور وہ دین کا کام کرتا رہے گا، دنیا کے مختلف خطوں میں ہوگا اور وہ اپنا اپنا دین کا کام کرتا رہے گا، لا يضرهم من خذلهم، اور ان کو رسوا کرنے والے رسوا بھی نہیں کر سکیں گے، ولا يخافون لومة لائم، اور لعنت ملامت کرنے والے ان کو کم نظر کریں گے، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنے کام میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ ایک جماعت حق کو رکھنے والے ہیں، باقی رکھنے والے ہیں۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ یہ علماء کی جماعت ہے، یہ فقہاء کی جماعت ہے، جو پورے عالم کے اندر جب جب حالات آتے ہیں امت کو صحیح نہج بتاتی ہے، امت کو صحیح راستہ بتاتی ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، اور اس میں محدثین بھی آ گئے اور فقہاء بھی آ گئے اور مفسرین بھی آ گئے اور صوفیہ بھی آ گئے اور سب آ گئے، یہ علماء کی جماعت ہے، اور زمانے میں علماء کی رہنمائی کو اپنے سامنے رکھو، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، ان سے اپنے دامن کو چھڑاؤ مت، ساتھ لگے رہو۔ مولانا عبدالمجید دریابادی مرحوم جو ہے وہ قرآن کریم کو کچھ نہیں سمجھنا چاہتے، قرآن کیا ہے؟ عربی ادب بہت اچھا ہے، زبردست عربی ادب۔ کسی نے کہا کہ بھائی قرآن کریم کو کم سے کم ایک عربی ادب کی کتاب سمجھ کر تو پڑھو، اور پھر پڑھنا شروع کیا تو رات اور دن اسی میں رچ گئے بس گئے، یہاں تک کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ لے کر حضرت اقدس خانوی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے، رنگ بدل گیا، پہلے حضرت کے ترجمہ قرآن کو جو ہے اور بیان القرآن کو کہتے تھے کہ یہ کوئی تفسیر ہے، حضرت نے فرمایا بیان القرآن پڑھا کرو، تو کہنے لگے اب پتہ چلا کہ تفسیر اس کو کہتے ہیں۔ صحبت کا اثر بھی حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے، پیاز جو ہے کچی کھاؤ تو منہ کے اندر بدبو پیدا کر دیتی ہے، گھر میں بانٹو تو
اس کی شان، اس کی رونق بدل گئی. یہ صحبت کا اثر ہے. تو اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اب وہ مولانا نے تو نصیحت کے طور پر یہ بات نہیں کی تھی. کوئی انتقال کر جائے تو اسی طرح سے جو ہے دلاسا دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا. اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل عطا فرمائیے رکھا اور صبر سے کام لو اور ہمت سے کام لو. وقت آ چکا تھا، وقت سے پہلے دنیا میں کوئی آتا نہیں ہے اور وقت سے پہلے دنیا سے کوئی آتا نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اچھی بات ہے. انسپیکٹر کو آ گیا غصہ. انہوں نے غصے میں آ کے حضرت کو بہت برا بلا دیا. تم ایسے ہو، یوں ہو، بنا ہو، تم تو بڑے بیکار آدمی ہو. حضرت نے خط پڑھا. ساتھیاں کو کیا چاہے رونے لگے. حضرت انہوں نے آپ کو بہت برا بلا لکھا ہے. ارے بھائی ابھی تک تعلیم والے خط پڑھ پڑھ کے مسکراتے تھے اور ذرا انہوں نے برا لکھ دیا تو اتنا برا ہم کو کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ایک خط اٹھاؤ اور خط کے اندر لکھو ان کو جواب کہ یہ تو ابھی چند خرابیاں جو آپ کے سامنے آئی ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی خرابیاں ہیں جس کو آپ نہیں جانتے. میں جانتا ہوں اس سے زیادہ خراب میں ہوں. میں اپنی پاکیزگیاں بیان نہیں کروں گا کہ تم نے ایسا کیوں لکھا. تم نے جو دیکھا مجھے ایسا لکھا ہے، لیکن ابھی تم نے بہت سی چیزیں میری خرابیوں میں سے نہیں دیکھی. اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ برائی سے بگڑ نہیں جاتے. ان کی نظروں میں تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا یکساں ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی تعریف کرے کوئی برائی کرے. تو وہ وزیر نے یہ کہہ دیا. کیا کہا وزیر نے کہ یہ تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اور مصلحت ہوگی. بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو بادشاہ نے کہا اس کو لے جا کر سامنے جو کنواں ہے اس کے اندر الٹا کر ڈاؤ. الٹا کر دیا. اب کا ایسے پوچھو اب کیا کہہ رہا ہے؟ رسا ہلایا اور پوچھا حضرت بادشاہ غصے میں آ گئے، آپ کو اس طرح سے الٹا لٹکایا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. یہ بات الگ ہے کہ کیا مصلحت ہے ہم کو معلوم نہیں. مصلحت کیا ہوگی، حکمت کیا ہوگی، یہ تو بعد میں کھلتا ہے. پہلے تو پتا تھوڑا ہی چلتا ہے. رات کے وقت ڈاکو آئے. یہ لوگ جنگل میں تھے. سب نے ٹارچ لائٹیں اور بڑی بڑی روشنیاں اور شمع روشن کی اور جتنے ہٹتے کٹتے وزیر تھے وہ تمام کو جو ہے قتل کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں میں بھر بھر کے لے گئے. اور بادشاہ کو دیکھا تو انگلی زخمی کی دھکا دیا اور کہا زخمی نہیں چلے گا ہم کو. زخم والا آدمی ہم کو نہیں دیوی کے اوپر چڑھانا ہے، ہم کو تو دیو کے اوپر مسٹا اور تازہ موٹا چڑھانا ہے. اس بنا پر تجھے تو نہیں لے جائیں گے. ایک دھکا بادشاہ کو دے کر پھینک دیا اور باقی کو بھر کے لے گئے. رات کو گزار دی بھی جائے. پوری رات پریشان رہا، اکیلا ہو گیا. صبح کا اجالا صبح کو خیال آیا کہ ہاں یاد آیا پاس کے کنویں میں میں نے ایک میرے وزیر کو لٹک پایا ہے، ذرا جا کر دیکھوں اس کا کیا حال ہے. ہدایا رستہ اس نے کہا بھائی کون؟ کہا میں بادشاہ صاحب. حضرت آپ کو تکلیف کروانی پڑی، آپ کیوں آئے؟
کہا میں تجھے نکالنے کے لیے آیا ہوں، رستے سے کھینچا ان کو اوپر، باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد پھر جو ہے پورا واقعہ ذکر کیا تو کہا میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، آپ زخمی نہ ہوتے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو بھی لے گئے ہوتے، اور آپ میرے اوپر غصے نہ ہوئے ہوتے اور مجھے کنواں میں نہ لٹک پایا ہوگا تو مجھے بھی لے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہ لٹک پایا اس میں بھی حکمت ہے اور اس میں بھی مصلحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے جاننے سے ہوتا ہے، تمہارے کرنے سے ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں جس طرح چاہتا ہوں کرتا ہوں، میں نطفے سے انسان بناتا ہوں اور روزانہ کروڑوں انسان پیدا کرتا ہوں، اور سمندر میں لاکھوں مچھلیاں جو ہے میں پیدا کرتا ہوں۔ یہ سب میری حکمتوں سے ہوتا ہے، یہ سب میری مصلحتوں سے ہوتا ہے۔ میری مصلحت کے بغیر اور میری حکمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر کہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوگا وہ تمام کے تمام لوہے محفوظ کے اندر پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ کون کتنا زندہ رہے گا اور کون دنیا میں کتنا رزق کھائے گا اور کس کی موت کب اور کہاں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری پیدائش کے ساتھ لکھ کر دے دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 4 چیزیں لے کے اور طے کر کے آتا ہے۔ سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو معراج میں قلم کی سرسراہٹ کو سنا، اور حدیث پاک میں فرمایا جب پر قلم و بما ہوا قائم، جو کچھ ہونے والا ہے اس کائنات میں وہ لکھ کر قلم ڈرائی ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، اور یہ لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ غزوہ احزاب کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں پڑھ رہا ہے۔ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گھرے ہوئے ہیں، اور گھرنے کا عالم بھی کیسا ہے؟ ایک طرف بنو قریظہ والے جو ہیں انہوں نے معاہدہ توڑ کر حملہ کرنے کی ٹھانی ہے، دوسری طرف منافقین پریشان کر رہے ہیں، تیسری طرف پورے عرب کے جتنے قبائل تھے تقریباً 10,000 کا لشکر چڑھ کر مدینہ منورہ کے اوپر آ گیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ قرآن کریم نے کہا زلزلوا زلزالا شدیدا، بہت سخت قسم کے طور پر ان کو ہلایا گیا اور آزمایا گیا، لیکن ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ذات پر کس طرح یقین ہے کہ اللہ ہمیں مٹائے گا نہیں، اللہ بچائے گا۔ کل میں ایک واقعہ ذکر کیا، سرکار کی گردن مبارک پر عقبہ ابن ابی معیط نے اوج ڈالتی اونٹ کی لا کر، اور سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں، وہ دوڑ کر آئی ہیں، اور آنے کے بعد وہ اونٹ کو بمشکل ہٹایا ہے۔ سرکار کی نماز تو یہ ناراضگی کی وجہ سے ختم ہو گئی، اس لیے آپ نے تمام کے لیے نماز قائم کرنے کی وجہ سے بدعا دی۔ بیٹی کہہ رہی ہے ابا آخر ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے جو یہ اس قدر پریشان کر رہے ہیں آپ کو؟ کہ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، میں ان کو کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، لیکن بات ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔
تو اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ اسی طرح ستاتے رہیں گے اور پریشان کرتے رہیں گے. اور میں بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے. تیرے باپ کا دین جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان کی تمام سازشوں کو کاٹتا ہوا دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں جب تک پہنچ نہیں جائے گا وعدہ ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں ہوا کے ذریعے سے مدد فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قاعدہ ہے جو میرے دین کا ہو کے رہ جائے گا میں اس کی مدد کروں گا. نا امید مت ہونا. اس سے سنگین حالات جب تاتاری آئے تو ہوا تھا کہ تاتاری قتل کرتے تھے، خون کی ندیاں بناتے تھے اور ندیاں بنانے کے بعد سروں کو جمع کرتے تھے مسلمانوں کے، اس کا ڈھیر بناتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ کر شراب پیتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ تمہارا دنیا سے وجود ختم کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود وہ ختم نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو ہلکا بگوش اسلام کرا دیا، انہی کو مسلمان بنا دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. دوستو آج کل کے حالات کے اعتبار سے لوگ زیادہ پریشان ہیں، اس لیے میں نے موضوع بالکل الگ قسم کا اختیار کیا. یہ اطمینان دلانے کے لیے کہ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو کھیل کے میدان سے یہ اللہ کے گھر کا میدان آباد کرنے کی ضرورت ہے، سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے. اور باقی رہنا ہے دنیا میں تو دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. سامنے والوں کو دعوت دیجیے، پوری دنیا کو دعوت دیجیے. دنیا آپ سے گھبراتی کیوں ہے؟ آپ اپنے اخلاق بدلائیے. آپ بتائیے سرکار نے کیا سکھایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. وہ تعلیمات کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری آپ پر ہے، مجھ پر ہے، ہر مسلمان پر ہے. اگر یہ کرتے رہے تو انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے نہیں، نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا یقین رکھنے والا اور اس پر پکا اعتماد رکھنے والا بنائے اور اسی کی ذات سے ہونے کے یقین کے ساتھ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عاشق بنائے. انشاءاللہ جب عشق آ جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی، کوئی ہمارا بندگی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہمارا حامی ہو اور ناصر ہو. باقر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تخلفنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تغلبنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فاكفنا تولينا واهدنا إلى صراط
سے ہونے کا سچا یقین عطا فرما، پکا اعتماد عطا فرما۔ اللہ تیری ذات کرنے والی ہے، ہمیں ہر قسم کی بے عزتیوں سے محفوظ فرما، رسوائیوں سے حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نیکیوں کا عشق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ جو گھریلو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما دے، اے اللہ بیرونی پریشانیاں بھی دور فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، حق کا بول بالا فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے دشمنوں کا اور سازشوں کا قلع قما فرما دے، اے اللہ فلسطین میں اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے غیر سے نصرت کے فیصلے فرما، اے اللہ تیری رحمتوں کے معاملے فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو الجھنوں میں ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اے اللہ مسجد کو آباد فرما، اور جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان کو آباد فرما، اے اللہ جوانوں کو دین کی طرف راغب فرما، اے اللہ دینی دنیاوی دونوں ترقیات سے ان کو مالا مال فرما، اے اللہ ہماری ساتھ ساتھ نے یہ پروگرام ترتیب دیا اور ہمیں دین کی عزت سے جمع کیا، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، آئندہ جہاں جہاں اتباعات پانے والے ہیں اللہ تمام کو کامیاب فرما، قبول اور منظور فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اور اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہوئے اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of